اسرائیل کی ایران کے ہاتھوں شکست کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ سمجھ چکے ہیں کہ اب ایران کو اگر ہرانا ہے تو پرانا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا اور یہ کام ایران کا پڑوسی ہی کر سکتا ہے۔ جنرل ضیاء کو امریکہ بلایا گیا تو سوویت یونین کا کام تمام ہوا۔ اس پراکسی وار میں طالبان ابھر کر سامنے آئے، پھر امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگے۔ امریکہ کا 9/11 واقعہ کیوں ہوا دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی ہے، لیکن سپر پاور نے اس واقعے کو جواز بنا کر مشرف کو وائٹ ہاؤس بلایا اور پھر افغانستان پراکسی وار کا مرکز بن گیا۔ ضیاء کی سپورٹ سے پاکستان کو حاصل یہ ہوا کہ پورا کا پورا ملک مذہب کی بنیاد پر بٹ گیا۔ مشرف نے جب امریکہ کی سپورٹ کی تو افغانستان تو برباد ہوا، ساتھ ہی پاکستان میں لاکھوں لوگ بھی مارے گئے۔ امریکہ اکثر پاکستانی فوجی قیادت کو اپنا اتحادی بناتا ہے اور خطے میں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خاص طور پر پراکسی وار سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ ہی ایسا کرتا ہے، دنیا کے تمام ممالک اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے پراکسی وار کا سہارا لیتے ہیں اور نئے گروپس تیار کیے جاتے ہیں۔ ایران پورے مشرق وسطی میں پراکسی نیٹ ورک چلاتا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ ایران کی سب سے طاقتور پراکسی ہے جو اسرائیل کے خلاف ان ایکشن ہے۔ ایران کی سپورٹ یافتہ شیعہ ملیشیا جیسے الحشد الشعبی داعش کے خلاف اور عراقی سیاست میں ایران نواز لابی کو مضبوط کرتے ہیں۔ شام میں ایران بشار الاسد کی فوج کی مدد کرتا رہا اور فاطمیوں بریگیڈ افغان شیعہ فائٹرز اور زینبیوں بریگیڈ یعنی شیعہ فائٹرز کو بھی استعمال کرتا رہا۔ یمن میں ایران حوثی باغیوں کو اسلحہ اور مالی مدد دیتا ہے جو سعودی اتحادی حکومت کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایران فلسطین میں حماس اور اسلامک جہاد کو اسرائیل کے خلاف سپورٹ کرتا ہے، اسے پراکسی وار کہتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کا اثر رسوخ کم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک اسی طرح ریاض بھی ایران کے خلاف پراکسی گروپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ سعودی عرب یمنی حکومت اور سعودی نواز ملیشیا کو حوثی باغیوں کے خلاف فوجی اور مالی مدد دیتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حوثی باغی ایران کے حمایتی ہیں۔ سعودی عرب شام میں اسد حکومت کے خلاف سلفی باغی گروپ کو حمایت دیتا رہا اور نتیجہ ایران اور روس ناکام ہو گئے، اسد حکومت گر گئی۔ امریکہ کے بعد اگر سب سے تگڑی پلاننگ کسی کی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف ٹرین کیا تھا۔ بعد میں 1990 کی دہائی میں طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے الزامات بھی لگے تھے۔ پاکستان پر بھارت الزام لگاتا ہے کہ وہ کشمیر میں حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف لڑتے ہیں۔ پاکستان اسے اخلاقی اور سفارتی مدد کہتا ہے۔ روس بھی پراکسی وار میں بہت تجربہ کار ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین نے 1979 میں اپنی حامی کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے لیے فوجی اور خفیہ سپورٹ دی تھی۔ شام میں روس بشار الاسد حکومت اور اس کی نیشنل ڈیفنس فورس کو اسلحہ، ایئر پاور اور ٹریننگ دیتا رہا، لیکن وہ پراکسی وار کے چکر میں ناکام ہو گیا۔ یوکرین میں روس نے دونباس کے 2 علیحدگی پسند علاقوں اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور پراکسی وار کو وہاں بہت بڑا سپورٹ کیا۔ لیبیا میں روس نے جنرل خلیفہ حفتر کی فوج کو لیبیا کی GNA حکومت کے خلاف سپورٹ کیا۔ یہ سب کچھ پراکسی وار کا حصہ تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل پراکسی وار گروپس اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ امریکہ، ایران اور پاکستان کے پاس ہیں۔ روس، چین، سعودی عرب اور بھارت یہ گروپس بناتے تو ہیں لیکن آگے جا کر وہی گروپس ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر داعش کو سب سے زیادہ سعودی عرب کی سپورٹ حاصل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شام اور عراق میں سنی باغیوں کی حکومت قائم ہو اور فارس کا اثر رسوخ ختم کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ داعش سب سے زیادہ اگر کسی سے لڑا تو وہ سعودی تھا۔ سپر پاور امریکہ اب جان چکا ہے کہ یہ دور میزائلز کا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ملک براہ راست کسی دوسرے ملک پر میزائل مارے گا تو جواباً وہاں سے بھی میزائلز آئیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ایران کو دبانے کے لیے ایک نئی پراکسی وار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایران میں سپریم لیڈر کے مخالف گروپس کو نہ صرف پراکسی وار کے لیے تیار کیا جائے گا بلکہ انہیں دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور باقی ضروریات کی سہولیات بھی دی جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس پراکسی وار میں ایران کے خلاف امریکہ کی مدد کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو وہ پاکستانی جنرل تھے وہ جب بھی امریکہ گئے تو اس کے بعد ایک ایسی پراکسی وار شروع ہوئی جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہوئی۔